اس کیمیکل کی کمپوزیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو ان کو اس پہ بہت سختی کرنی چاہیے کہ مصنوعی طریقے سے کی جائے, اس کا ریپرکشن ہو سکتا ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان ایشیا کا چوتھا بڑا ملک ہے اور ملک کی کل آبادی کا 2/3 سے زیادہ حصہ صوبہ پنجاب میں رہتا ہے. پنجاب میں گنجان آبادی والے 3 بڑے شہر لاہور, فیصل آباد اور گجرانوالہ ان دنوں شدید اسموک کی لپیٹ میں ہیں. اور زیادہ کاشتکاری جو پنجاب میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب وہاں پر جب خاص طور پر اس مہینے میں تو اب دھان کی جو فصل ہے, اب وہ سوچتے ہیں کہ بھائی بجائے کہ اس کو اپروٹ کیا جائے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلا دو. آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور ہمیشہ یا پنجاب کے جو ایریاز ہیں میجر, وہ ہمیشہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوتے ہیں ایئر پالوشن کی وجہ سے. پنجاب میں زہریلی اسموک کے پھیلاؤ کے سبب اب تک ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں. صورتحال میں شدت کے سبب صوبائی انتظامیہ کے پاس شہری زندگی معطل کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اسکول, دفاتر, مالز اور پبلک پارکس مکمل طور پر بند کر دیے گئے. ان انڈسٹریز کو بند کرنا چاہیے یا ان انڈسٹریز کو باؤنڈ کرنا چاہیے جو یہ ایئر پالوٹنٹس ایئر میں ایمٹ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن سے کوئی سکسیسفل چیزیں ہوں گی. آپ لوگوں کو کب تک بچائیں گے؟ اگر انگلینڈ میں 190 ایئر کوالٹی انڈیکس پہنچ جائے تو اسکول بند کر دیتے ہیں وہ لوگ. اب اس سے اندازہ لگا لیں آپ. ہندوستان میں بھی خاص طور پر مشرقی پنجاب اسموک کے اثرات سے دوچار ہے. لاہور کی طرح بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بھی فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. سرحد کے دونوں جانب واقع پنجاب کے کسان کاشت شدہ فصل کے باقیات بڑے پیمانے پر جلاتے ہیں. یہ صورتحال اسموک کی شدت میں فیصلہ کن اضافے کا سبب بنتی ہے. تو دہلی تو ون آف دی موسٹ پولوٹیڈ ہے, اور ہمارا پاکستان کا جو پنجاب ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ سب وہاں پہ بیسیکلی جو ایگریکلچر کا انفلوئنس زیادہ ہے, تو وہ کاشتکار جو سوچتا ہے کہ بھائی کون اتنا پیسہ خرچ کرے, اس سے بہتر ہے آگے لگا. کوئلہ بنانے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے, جو کہ ایک کرائٹیریا ایئر پالوٹنٹ ہے. گندم کی کاشت کے لیے ان اپنے کھیتوں کو جلدی تیار کرنے کے لیے ایک طرح سے کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ. اب گورنمنٹ کو بھی مطلب اگر وہ اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو ان کو اس پہ بہت سختی کرنی چاہیے کہ اس طرح سے نہ جلائیں اور اس میں مزید آلودگی کا باعث نہ بنے. جہاں جہاں کیمیائی اجزاء کے چھڑکاؤ کی بات ہو, وہیں کسی اور طرح کی فضائی آلودگی کے بڑھنے کا خدشہ بھی لاحق ہو جاتا ہے. بارش جس کیمیکل کے تھرو کی جا رہی ہے اس کیمیکل کی کمپوزیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ سیکنڈری ایئر پالوٹنٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے. کوئی بھی چیز جو سپرفیشل ہو, وہ آرٹیفیشل ہو, مصنوعی طریقے سے کی جائے, اس کا ریپرکشن ہو سکتا ہے. نقصانات اس کے سچ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ مطلب کاسٹلی ایکسپیریمنٹ ہے. یعنی بہت بڑے پیمانے پر آپ خرچہ کر کے بہت تھوڑے سے ایریا کو بہت وقتی سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اجتماعی رویے اور طرز زندگی میں معمولی سی تبدیلیاں اسموک جیسی آفت پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ہر اس چیز سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ماحول کو اور ہماری صحت کو خراب کرے. اور اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کس طرح کا انوائرمنٹ دے کے جانا چاہ رہے ہیں. تعلیم تو ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک بہت ضروری چیز ہے. ہم نے جیسے آج مجھ سے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے آپ جو ہیں یہ پودوں سے محبت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مجھے ورثے میں میرے اپنے گھر سے ملا, کیونکہ میری تربیت اس انداز میں ہوئی کہ میں آج ان کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں. اور اخراج آپ جب کم کر سکتے ہیں کہ جب آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں, یعنی آپ کی ٹرانسپورٹ الیکٹرک ہو جائے تو آلودگی کم ہوگی. کم فاصلوں کے لیے انجن والی گاڑیوں کا کم سے کم استعمال, سائیکل اور چہل قدمی کو ترجیح دینا, بڑے فاصلوں کے لیے موٹر سائیکل اور کار پولنگ, پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال, گاڑیوں اور ان کے انجن کی مناسب دیکھ بھال, کم درجہ حرارت والے اوقات میں ایندھن بھروانے اور کاشتکاروں کا فصل کی باقیات جلانے سے پرہیز کرنے جیسی عادتیں مستقبل میں اس مسئلے سے مکمل طور پر نجات دلا سکتی ہیں.